اس کہانی کو سنیے، بہت سیکھ ملے گی۔ دوپہر ڈل رہی تھی۔ گاؤں کی تنگ گلیاں دھول سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تیر رہی تھی۔ شاید مٹی میں کسی اپنے کے قدموں کی چاپ تھی۔ ایک لڑکی، سنجیدہ چہرہ، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ میں پرانا سا بیگ، دھیرے دھیرے گاؤں کے مٹی والے راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ اس کا نام وفا تھا۔ وفا جو بچپن میں یتیم ہو گئی تھی اور شہر کے رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور وہاں کی زندگی نے اسے پہلے سے بڑا کر دیا، لیکن دل ہمیشہ اسی گاؤں میں اٹکا تھا۔ وہی کچا گھر، وہی نیم کا درخت، وہی مسجد کی اذان۔ وفا جب دروازے پر پہنچی تو دھیرے سے لکڑی کا دروازہ کھولا۔ صحن میں وہی نیم کا درخت تھا، مگر اب اس کے نیچے بچپن کی ہنسی نہیں تھی۔ ایک کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ یہ دادی اماں تھی، جو وفا کی پرورش کا سہارا تھی۔ ان کی آنکھوں کی بینائی کم تھی، مگر دل کی روشنی اب بھی تیز تھی۔ اماں، میں وفا ہوں۔ ایک لمحے کو وقت تھم گیا۔ دادی اماں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے چھوا، جیسے کہ یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر دونوں لپٹ گئی۔ صحن میں وہی جھومر تھا جس میں وہ بچپن میں جھولا لیا کرتی تھی۔ وفا نے گاؤں کے ایک ایک کونے کو دیکھا۔ وہ کنواں جہاں وہ بچپن میں پانی بھرنے جاتی تھی، وہ مٹی کی دیوار جہاں وہ اپنا نام لکھا کرتی تھی، اور وہ چھوٹا سا مدرسہ جسے وہ حسرت سے دیکھتی تھی۔ اب وہ جگہ خاموش تھی، لیکن وفا کے اندر ایک روشنی جاگ چکی تھی۔ اگلی صبح وفا نے دادی اماں کے ہاتھ چومے اور کہا، اماں، میں واپس آ گئی ہوں، اب یہیں رہوں گی۔ یہی میری پہچان ہے اور یہی میرا گھر ہے۔ وفا نے گاؤں کی بچیوں کو اکٹھا کیا، انہیں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا اور کپڑے سلائی کرنا سکھائے، دعائیں یاد کروائیں اور ان میں خواب جگانے لگی۔ چند ماہ بعد گاؤں کے سب لوگ وفا کو میڈم کہہ کر بلانے لگے۔ وفا کے ادارے کا نام تھا عزم وفا، جہاں علم، کردار اور ایمان کا چراغ روشن ہوتا۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی وفا سے پوچھتی ہے، آپ اتنی مضبوط کیسے ہو گئی؟ وفا مسکرا کر جواب دیتی ہے، کیونکہ میں واپس آ گئی تھی اپنی اصل زندگی کی طرف۔ وفا کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔